بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس کاشتکاروں کے لیے بڑا اقدام۔ کاشتکار سے 25% گندم نہ خریدنے والی فلور ملز کا لائسنس منسوخ ہوگا، جبکہ ویٹ سیکٹر کی ڈی ریگولیشن اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز منظور۔ مزدوروں کے لیے 15 لاکھ راشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ، 10,000 ماہانہ ملیں گے۔ چنگچی رکشوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ترامیم منظور، صارف عدالتیں ختم، اختیارات ایڈیشنل سیشن جج کو دیے جائیں گے۔ فلور ملوں کے لیے 25% گندم خریداری یقینی بنانے کے لیے فوڈ گرینز آرڈر 1957 میں ترمیم کی منظوری۔ 25% لازمی گندم خریداری نہ کرنے والے فلور ملز کے لائسنس منسوخ ہو سکتے ہیں۔ گندم کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ویٹ سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کی منظوری مل گئی۔ کاشتکار کو اپنے گندم سٹور کرنے کی سہولت ملے گی۔ سٹوریج کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 25ویں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ کے اجلاس میں لاہور میں یلو بلیو پرپل لائن کے میس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی منظور ہو گئی۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس لاہور کے قواعد و ضوابط میں ترمیم کی منظوری۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں پاکستان کا پہلا نواز شریف عدلی ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس قائم ہوگا۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز بھی منظور ہو گئی ہے۔ اجلاس میں پنجاب لیبر کوڈ 2024 کا مسودہ بھی منظور ہو گیا۔ مزدوروں اور ورکرز کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا راشن کارڈ متعارف کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں 15 لاکھ کارکنان ورکرز کو راشن کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے ماہانہ امداد کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری بھی مل گئی۔ پنجاب میں چنگچی رکشوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پنجاب موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترامیم منظور ہو گئیں۔ اجلاس میں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 میں مجوزہ ترامیم بھی منظور کر لی گئی۔ ایڈیشنل سیشن ججز کو صارفین عدالت کے اختیارات دیے جائیں گے۔ کابینہ اجلاس میں پنجاب کے ٹرشری کے ہسپتالوں کے لیے فرنیچر اور آلات کی خریداری کے لیے فنڈز بھی منظور ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہسپتالوں میں فرنیچر اور طبی آلات کی خریداری کے لیے مطلوبہ فنڈز اور واٹر سپلائی اسکیموں کے واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم دے دیا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبائی وزیر صہیب کے چچا اور رکن پنجاب اسمبلی ارشد وڑائچ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ترکیہ کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کی۔ کابینہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گرلز ایجوکیشن کے ویژن کو قابل تحسین قرار دیا۔ پنجاب میں غیر معیاری اور جعلی ادویات کا انکشاف، غیر رجسٹرڈ ویٹرنری ادویات کی دھڑلے سے فروخت، ڈرگ انسپیکٹرز کی بڑی تعداد کے باوجود مؤثر نفاذ کا فقدان، غذائی سپلیمنٹس اور متبادل ادویات کی فروخت میں ضابطہ کاری کی کمی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سوال اٹھا دیے، وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ پنجاب میں غیر معیاری، جعلی اور بغیر رجسٹرڈ ویٹرنری ادویات فروخت ہو رہی ہیں۔ غذائی سپلیمنٹس اور متبادل ادویات کی فروخت میں ضابطہ کاری کا فقدان ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تشویش کا اظہار کر دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے غیر معیاری ادویات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مارکیٹ میں نہ صرف انسانی استعمال کی غیر معیاری ادویات موجود ہیں، بلکہ غذائی سپلیمنٹس اور متبادل ادویات کی فروخت بھی بغیر کسی مؤثر ضابطے کاری کے جاری ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایکسپائرڈ سٹنٹ لگانے کا مبینہ واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے، جو کہ ایک سنگین غفلت کا مظہر ہے۔ خط میں ڈرگ انسپیکٹر کی مؤثر نگرانی میں ناکامی اور غیر رجسٹرڈ ویٹرنری ادویات کی بڑی پیمانے پر مارکیٹ میں گردش کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ سے اس معاملے پر فوری اور مؤثر اقدامات کی اپیل کی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف 3 ہفتوں سے احتجاج جاری ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا چیرنگ کراس پر دھرنا اس وقت جاری ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف دھرنے میں شریک ہے۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، مظاہرین کی بڑی تعداد چیرنگ کراس پر موجود ہے اور 18واں روز تقریباً چڑھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بڑی تعداد میں خواتین، مرد جو ہیں وہ اپنی روزگار کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لیا جائے، تاکہ جو متعدد خاندان ہیں جن کا روزگار ختم ہو رہا ہے وہ اس سے بچ سکیں۔ اسی لیے یہاں پر رات کو کھلے آسمان کے نیچے خواتین جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی وفد یہاں پر آئے، آ کر ہم سے ٹیبل ٹاک کرے، بات کرے اور کسی معاملے پر جو ہے اس معاملے کو ختم کیا جائے، احتجاجی دھرنا ختم کر کے ہم گھروں کو جائیں۔ لیکن 18 روز کے باوجود ابھی تک کسی قسم کا نہ تو کوئی مذاکرات کیے گئے ہیں، نہ ہی یہاں پر کوئی آیا، نہ ہی کسی سے بات کی گئی ہے اور جو مظاہرین ہیں وہ اس بات پر قائم ہے کہ جب تک ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے
گے. جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا تب تک یہ احتجاجی دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا. ٹھیک ہے توقیر، آپ کا بہت شکریہ. 20 سال خدمات اور پھر اچانک چھٹی، ایسے نہیں چلے گا. محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین ڈٹ گئے. دوسرے روز بھی نوکریوں سے نکالے جانے پر نعرے بازی. مظاہرین بولے کہ جب تک بحال نہیں کیا جاتا تب تک احتجاج جاری رہے گا. محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین نوکریوں کی بحالی کے لیے ڈٹ گئے. نوکری سے فارغ ملازمین دوسرے روز بھی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج رہے. مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا ہے 20 سال خدمت فراہم کر رہے تھے، محکمہ زراعت نے اچانک فارغ کر دیا. ہم صوبے میں پانی کی بچت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے. مظاہرین نے کہا 10 ماہ قبل کمیٹی بنا کر 15 دن میں بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا. جب تک بحال نہیں کیا جاتا تب تک احتجاج جاری رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم سی ایم آفس کے آگے جائیں گے. ہماری 750 کے قریب تعداد ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انتظامیہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے مذاکرات کروا رہے ہیں. اگر ہمارے مذاکرات نہ ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالی سی ایم آفس کے آگے دھرنا دیں گے. مظاہرین نے ملازمین کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین کا کہنا تھا سنوائی نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے. 30 جون کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 2 ماہ 7 دن رہ گئے. سیوریج منصوبوں کا صرف 45% کام مکمل ہوا. اہم علاقوں کی شاہراہوں کی کھدائی کر دی گئی. حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر مانسون میں شہر کے ڈوبنے کا خدشہ بڑھ گیا. خیابان فردوسی پر واسا نے مین کوریڈور کو بھی کھودنا شروع کر دیا ہے. نشتر اقبال ٹاؤن، شالیمار، دادا ٹاؤن کے علاقے بھی کھنڈر بن گئے. شہر کے ترقیاتی اداروں اور نکاسی اور فراہمی آپ کے ذمہ داروں کا شہر کو مانسون میں ڈبونے کا ارادہ. مانسون شروع ہونے میں 1 ماہ 10 روز باقی شہر کے متعدد گلیاں اور سڑکیں کھدائی کے مرحلے میں. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کھودی گئی سڑکوں پر حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر شہر میں جاری سیوریج منصوبوں کا 45% کام مکمل ہوا. ایل ڈی اے کے سامنے خیابان فردوسی پر واسا نے مین کوریڈور کو بھی کھودنا شروع کر دیا. خیابان فردوسی پروجیکٹ دسمبر میں ختم ہونا ہے. نشتر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن، گنج بخش ٹاؤن کے علاقوں میں سیوریج کو کھودا گیا. جون سے ستمبر تک مانسون سیزن میں شہر کے لاہور کے نشیبی علاقے اور ترقیاتی اسکیموں والے علاقوں سے پانی کی نکاسی چیلنج ہوگا. تاریخی نیلا گنبد مارکیٹ کی بحالی 2 سال میں ہوگی. تجاوزات کو مستقل طور پر ختم کیا جائے گا. پارکنگ کے لیے 3 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ تیار ہوگی. بیسمنٹ کے اوپر فوڈ کورٹ اور مختلف سٹالز اور سٹنگ ایریا کا انتظام ہوگا. 1 ارب خرچ ہوں گے. سیکریٹری بلدیات کو 3D پلان پیش کر دیا گیا. لاہور کی تاریخی مارکیٹ نیلا گنبد کی بحالی کے لیے گرد و نواح میں تجاوزات کو مستقل طور پر ختم کیا جائے گا. مسمار شدہ دکانوں کو بیسمنٹ میں منتقل کیا جائے گا. پارکنگ کے لیے 3 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ تیار ہوگی. انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں 450 سے زائد گاڑیاں، 460 موٹر سائیکلیں پارک ہو سکیں گی. سیکریٹری بلدیات کو نیلا گنبد منصوبے کا 3D پلان پیش کر دیا گیا. سیکریٹری بلدیات کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گنبد کی بحالی کا منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا. بیسمنٹ کے اوپر فوڈ کورٹ، مختلف سٹالز اور سٹنگ ایریا کا انتظام ہوگا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیلا گنبد منصوبے پر 1 ارب سے زائد لاگت تخمینہ لگایا گیا ہے. سیکریٹری بلدیات نے کہا کہ منصوبے کا مقصد انارکلی اور گرد و نواح میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنا ہے. نیلا گنبد کے اطراف واک وے، گرین بیلٹس اور بیٹھنے کی جگہیں بنے گی. لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی. لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں 6ویں نمبر پر آ گیا. لاہور کے مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 138 ریکارڈ کیا گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں حسنین اولک سے. جی حسنین، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج 6 نمبر پہ ہے، جبکہ جو لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 138 ریکارڈ کیا گیا ہے. شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ طبی ماہرین کی مطابق خوشگوار ہے. کسی قسم کی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں جو مختلف ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیے گئے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ غازی روڈ انٹرچینج پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی جو شرح ہے وہ 189 ریکارڈ کی گئی ہے. دیگر علاقوں میں گلبرگ میں 167 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، عسکری 10 میں 160 ہے، یو سی پی میں 151 ہے، پولو گراؤنڈ کینٹ میں 149 ریکارڈ کیا گیا ہے. ریونیو امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 137 ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح طفیل روڈ کینٹ میں 129 ہے، ویلنشیا ٹاؤن میں 124 ہے. اڈا پلاٹ ٹرائیون روڈ پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کی جو شرح ہے وہ 122 ریکارڈ کی گئی ہے. جوہر ٹاؤن میں 104 ہے، جبکہ شاہراہ قائد اعظم مال روڈ پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 73 ریکارڈ کی گئی ہے. اور جو لاہور کی آب و ہوا ہے وہ مضر صحت نہیں ہے اور اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے شہریوں کو. جی ٹھیک ہے حسنین، آپ کا بہت شکریہ. لیسکو میں من پسند صارفین کے لیے بلوں میں ریلیف. 5 ارب کے غیر قانونی جی فنڈ پر اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل. ڈائریکٹر آپریشنز اعجاز بھٹی کمیٹی کے سربراہ مقرر.
لیسکو من پسند صارفین کو 5 ارب کے غیر قانونی ریفنڈ پر اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ڈائریکٹر آپریشن اعجاز بھٹی کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی میں مینیجر کمرشل رانا رضوان، مینیجر انٹرنل آڈٹ کو کمیٹی کا ممبر مقرر کر دیا گیا۔ مینیجر فنانس، ڈپٹی مینیجر کریڈٹ مینجمنٹ کو بھی کمیٹی ممبر بنا دیا گیا۔ نیب بھی لیسکو کی جانب سے غیر قانونی ریفنڈ دینے کی انکوائری کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ سی ٹی 42 نے چند ماہ قبل اربوں روپے کی غیر قانونی ریفنڈنگ کا معاملہ رپورٹ کیا تھا۔ بنیادی سہولیات نہ دینے والی سوسائٹیز کے گرد شکنجہ سخت، سوسائٹی کا 100 کنال سے زائد ہونا اور 20% آباد کاری ہونا لازم ہوگا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے پروپوزل منظور کر لیا۔ رہائشی بڑے سٹیک ہولڈر اور سپانسر کا نمائندہ بھی ممبر ہوگا۔ رہائشی سوسائٹی کا 100 کنال سے زائد ہونا اور 20% آباد کاری ہونا لازم قرار۔ لینڈ سب ڈویژن کے لیے سوسائٹی میں 50% آباد کاری ہوگی۔ ایل ڈی اے نے کنٹرولڈ ایریاز میں بنیادی سہولیات نہ دینے والی سوسائٹیز کے گرد شکنجہ سخت کر دیا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا پروپوزل منظور کر لیا۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی مینجمنٹ کمیٹی ایل ڈی اے کے ماتحت ہوگی۔ مینجمنٹ کمیٹی میں رہائشی بڑے سٹیک ہولڈرز اور سپانسر کا نمائندہ بھی ممبر ہوگا۔ مینجمنٹ کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اہل رہائشی امیدوار ڈی جی ایل ڈی اے کو درخواست دے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے انٹرویو کے بعد کمیٹی ممبران کا انتخاب کریں گے۔ کمیٹی سپانسرز کی جانب سے سہولیات کی عدم فراہمی پر جرمانے تجویز کرے گی۔ شرائط کے مطابق پورا اترنے والی سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی ایل ڈی اے خود نوٹیفائی کر سکے گی۔ مینجمنٹ کمیٹی کے قیام سے بنیادی سہولیات نہ دینے والے سپانسرز مکینوں کا خود احتسابی کا عمل رائج ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے احکامات دھرے کے دھرے، اہم شاہراہوں پر موجود اسکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ مکمل طور پر نہ بنائی جا سکیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے احکامات دھرے کے دھرے، اہم شاہراہوں پر موجود اسکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ مکمل طور پر نہ بنائی جا سکیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور بھی محکمہ تعلیم کے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی۔ 75% اسکولوں کی انتظامیہ نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ لاہور نے صرف 25% اہم شاہراہوں پر قائم اسکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ بنائی گئی ہیں، جبکہ 75% کے باہر ابھی بھی زیبرا کراسنگ نہیں بنائی جا سکیں۔ واضح رہے کہ طلباء کے محفوظ روڈ کراسنگ کے لیے زیبرا کراسنگ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے معاملے پر چپ سادھ لی۔ شاہ جمال کا عوامی پارک انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، صفائی کے ناقص انتظامات، پارک میں کوڑے کے ڈھیر، احوال جان لیتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شاہ جمال کے علاقہ مکینوں کو صحت مندانہ اور تفریحی سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے یہاں پر موجود پبلک پارک پی ایچ انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ کر تباہ حالی کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث پارک میں کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پارک کی جو حفاظتی دیوار اور اس کے اوپر نصب جو لوہے کا جنگلہ ہے وہ چرا لیا گیا ہے، دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے۔ میں اپنے کیمرامین خرم سندھو سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس پارک کی تباہی کے جو مناظر ہیں وہ بھی دکھائیں کہ کس طرح سے پارک کے ساتھ جو ملحقہ فٹ پاتھ ہے اور پارک ہے وہ ایک ہو چکے ہیں، کیونکہ پارک کی جو حفاظتی دیوار ہے وہ گرا دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو نصب حفاظتی جنگلہ ہے اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اکھاڑ لیا گیا ہے، چوری کر لیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق نشے کے جو عادی افراد ہیں وہ اس لوہے کے جنگلے کو اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، جبکہ جو انتظامیہ ہے وہ شکایات کے باوجود کوئی بھی اقدام اٹھانے میں ناکام ہے۔ جو علاقہ مکین ہیں ان کی صحت مندانہ اور تفریحی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہیں اور لوگ اپنے گھروں کے باہر، گھروں کے سامنے پارک ہونے کے باوجود اس پارک میں نہیں آ سکتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آ سکتے کیونکہ اس پارک میں موجود جو تمام سہولیات ہیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ بچوں کی تفریح کے لیے یہاں پر جھولے لگائے گئے تھے جو کہ تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گھاس پھوس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو پھولدار پودے یہاں پر لگائے گئے تھے وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث تباہ ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار پی ایچ انتظامیہ سے شکایات کی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ شاہ جمال کے مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور شاہ جمال کا جو مین پبلک پارک ہے اس کی حالت کو بہتر کر کے یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کی تفریحی اور صحت مندانہ جو سرگرمیاں ہیں انہیں بحال کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے رومیل، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فیصل آباد ڈویژن کے اراکین صوبائی اسمبلی عارف محمود گل اور آغا علی حیدر نے ملاقات کی۔ سیاسی امور اور صوبے بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام شروع کرانے پر شکریہ ادا کیا۔
महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी। आरिफ महमूद गिल ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सुथरा पंजाब प्रोग्राम से शहरों और देहात में यकसां सफाई का निज़ाम काबिल तहसीन है। आगा अली हैदर ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे के लोगों में घर कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि दरियाओं के सैलाबी पानी के इस्तेमाल पर पंजाब को किसी बैरूनी हदायत या डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। पंजाब अपने वसाइल के इस्तेमाल का खुद मुख्तार है। एनालिसिस जो है पिछले 10 साल की कीमतों का इससे, और हम ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज करके कह रहे हैं कि इस साल जो खाद की कीमत है, जो बीज की कीमत थी, जो पेस्टिसाइड की कीमत थी, वो पिछले तमाम सालों से कम थी। और लागत जो है वो जो पैदावारी लागत होती है उसमें बहुत कंसिडरेबल कमी आई है। हल्का पीपी 171 एन 129 में तरक्याती कामों का सफर जारी है, जबकि आवियां चौक तामोन चौक नदीम शहीद रोड पर सीवरेज पाइपलाइन के तरक्याती काम का संग बुनियाद रखा गया। नामजद मशीर वज़ीर आला हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और महर इश्तियाक ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में लीगी रहनुमा चौधरी बाकिर हुसैन, चौधरी तारिक, चौधरी इशफाक, चौधरी इरफान ने शिरकत की। जावेद अशरफ, हाफिज मियां उस्मान, मियां आतिफ भी शरीक हुए, जबकि कारी अशरफ, शाहिद परवेज़, महर वसीम और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अहले इलाका ने लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों का वादा भी किया गया। गोशे अहबाब सोसाइटी फेज़ 3 के इंतखाबात में जीतने वाले इत्तिहाद ग्रुप की तकरीब हलफ बर्दारी मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और मेंबर कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इंतज़ामिया को जो नई मुंतखब हुई है, जितनी खूबसूरत तंजीम लेकर होगी उतने खूबसूरत काम होंगे। और ये जो तंजीम आई है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करना भी जानती है, करवाना भी जानती है। ये मेरे पुराने साथी हैं, मुझे तो एक एक गली का पता कहाँ काम होने वाला है या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं अपने इलाके को, अपने सोसाइटियों को, अपने हल्के को गुलदस्ते की तरफ। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास लाहौर, कसूर, शेखपुरा की 4 तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान समेत लाहौर डिवीजन के डेवलपमेंट अफसरान ने शिरकत की, जबकि डिविजनल इजलास में मंजूर शुदा 2 स्कीमें भी तस्सीह की इजाज़त के लिए पेश की गई। किसी तरक्याती स्कीम में प्राइस वेरिएशन की मुकम्मल जांच नागुज़ीर है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कहा कि स्कीम का मेयार और डेडलाइन और टाइम लाइन्स के मुताबिक तकमील नागुज़ीर है। इजलास में प्राइमरी स्कूल, स्पेशल एजुकेशन, राइवेंट लाहौर की इमारत की तामीर की पेश करदा स्कीम को मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का एयरलाइन सोसाइटी का दौरा, पोलियो मुहिम की पेशरफ्त, फील्ड अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने मौके पर मौजूद पोलियो वर्कर्स और सुपरवाइजरी स्टाफ से बातचीत की और उनकी कोशिशों को सराहते हुए मज़ीद बेहतरी के लिए हदायत जारी की। डीसी लाहौर ने इस बात पर जोर दिया कि मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे तक पोलियो से बचाव के कतरों की रसाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहरियों से भी पुरजोर अपील की है कि वह अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो टीमों के साथ भरपूर ताउन करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि इनका कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रहे। किसानों ने पंजाब हुकूमत का किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। आइंदा बरस कम गंदम काश्त करने का इंदिया। सदर किसान इत्तिहाद खालिद खोखर का कहना है कि सियासी जमातें गंदम पर सियासत ना करें। मैं उस काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में इहता करके नहीं बता सकता जिसकी घर जवान बेटी बैठी है और उसने इस गंदम की आस रखी हुई थी कि गंदम आएगी, बेचूंगा, इसके हाथ पीले करूंगा। जिसके घर बीमार बच्चा है उसने गंदम पे आस रखी हुई थी, गंदम आएगी, सेल करूंगा और मैं अपने बच्चे का इलाज करूंगा। जो तालीम जारी नहीं रख सकता अपने बच्चों की, इस वक्त काश्तकार की मायूसी के मेरे पास मैं उसके जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता कि उसके क्या हालात हैं इस वक्त। मुझे बताएं किसी काश्तकार से मुकाबले में कोई मुहब्बे वतन हो? काश्तकार से बड़ा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है। वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सिहत इधर, उसका ईमान भी इधर है। काश्तकार तो अपनी फसल से मोहब्बत भी करता है। आप यकीन कर लें जब उसकी फसल प्यास। लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। चैम्बर कायदीन और सनतकारों से मुलाकात की। लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द प्रोग्राम अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह करेंगे। सेंक्शन लोड का 50% आप बिजली का बिल बगैर यूनिट इस्तेमाल किए अदा करना पड़ता है। अब एक बंदे का 5 मेगावाट का लोड है, उसको 2.5 मेगावाट का फिक्स चार्जेस लग जाएंगे।
وہ تو اگر فیکٹری جیسے اب شوگر ملیں سریا ملیں پہ سریا ملیں لگاتی جا رہی ہیں اور پورے پنجاب کی جو سٹیل ملیں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. اگر کسی کو سروس نہیں دے رہا فلاں ایس ٹی او فلاں ایکشن فلاں ڈائریکٹر فلاں تو جی وہ نہیں دے رہا یہ اس کا معاملہ. نو ناٹ ایٹ آل, آئی ول اون اٹ. وہ میں ذمہ دار ہوں. میں آپ سے یہ کمٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں باتیں نہیں کرنی, عمل کر کے دکھانا ہے. نویں انٹرنیشنل شالامار کانفرنس کا آغاز. ڈاکٹر علی جاوید, ڈاکٹر ایلیزا روکر اور پروفیسر رونالڈو پارو کا خطاب. چیئرمین شالامار شاہد علی, پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر کی شرکت. ڈاکٹر طارق محمود, پروفیسر سارا خالد بھی شریک ہوئے. 4 روزہ 9ویں شالامار انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز ہو گیا. افتتاحی سیشن میں چیئرمین شالامار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز شاہد علی, پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر, ڈاکٹر علی جاوید, ڈاکٹر لیزا روکر نے شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر رونالڈو پارو, ڈاکٹر طارق محمود, پروفیسر سارا خالد, ڈاکٹر ایم اے واجد, ڈاکٹر ہارون یوسف, ڈاکٹر طلعت وسیم شریک ہوئے. ڈاکٹر عزرا, ڈاکٹر فیصل یونس, ڈاکٹر سعید الرحمان سمیت طبی ماہرین کی بڑی تعداد موجود تھی. طبی ماہرین نے علاج معالجے کے جدید رجحانات اور طبی تحقیق پر لیکچر دیے. پرنسپل شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج پروفیسر زاہد بشیر کہتے ہیں کانفرنس میں اندرون اور بیرون ممالک سے طبی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہے. 50 ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا ہے. 50 پری کانفرنس ورکشاپس ہوئی ہیں اور تقریباً اتنے ہی پیرلل سیشنز ہوں گے. سو مین سیشنز کے علاوہ پیرلل سیشنز ہیں جس میں ڈیفرنٹ ایریاز کے لوگ اپنی جو نالج ہے اس کو شیئر کرتے ہیں. نالج کریشن جو ہو رہی ہے ودن آر اون انسٹیٹیوشن اور جو باقی دنیا میں ہو رہی ہے وہ شیئر کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنی فیکلٹی کے ساتھ. پروفیسر ڈاکٹر زاہد بشیر کا کہنا تھا کہ کانفرنس سے نوجوان ڈاکٹرز کو ریسرچ کی تربیت ملے گی. جدید طبی تحقیق و تکنیک سے بہتر علاج معالجے کی فراہمی میں مدد ملے گی. آج کل دور ہے کہ جی ایکچوئل پیشنٹ سے پہلے آپ سیمولیٹڈ جو گیجٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ ایکچوئل پیشنٹ کی طرح کی ڈیوائسز ہوتی ہیں اور اس پہ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو وہ ہر ورکشاپ میں سیمولیشنز آئی ہیں. انٹرنیشنل شالامار کانفرنس 26 اپریل تک جاری رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں 10ویں سالانہ انوویشن ٹو انوینشن سمٹ 2025 ایوارڈز تقریب کا انعقاد کیا گیا. ریکٹر UMT آصف رضا, چیف ایڈوائزر انوویشن پروفیسر عابد شیروانی نے سمٹ کی صدارت کی. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں 10ویں سالانہ انوینشن ٹو انوویشن سمٹ 2025 ایوارڈز تقریب کا انعقاد حکیم سعید ہال میں کیا گیا. ریکٹر UMT پروفیسر ڈاکٹر آصف رضا اور چیف ایڈوائزر انوینشن پروفیسر عابد شیروانی نے سمٹ کی صدارت کی. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی, وائس چانسلر UET ڈاکٹر شاہد منیر, ریکٹر لیڈز یونیورسٹی ڈاکٹر ندیم بھٹی, ریکٹر یونیورسٹی آف لاہور پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نے سمٹ گفتگو میں حصہ لیا. مقررین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اسٹارٹ اپس, گورننس اور پائیدار ملکی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. ریکٹر UMT پروفیسر ڈاکٹر آصف رضا نے کہا کہ تعلیمی, تحقیقی اور صنعتی شعبوں کا باہمی اشتراک وقت کی اہم ضرورت ہے. زراعت سمیت دیگر تمام شعبہ جات میں AI کی مدد سے جدت لانے کی ضرورت ہے. To pursue this passion of research. Research has no boundaries, it has no limits, it has no time. It is 24 hours. It is 24 hours. Beyond 24 hours, I would say. If we have to pursue high quality research, we have to have those facilities, and then your researchers will be in those facilities for 24 hours. سمٹ کے اختتام پر مختلف تحقیقاتی منصوبوں پر نمایاں کام کرنے والوں کو ایوارڈز دیے گئے. رومیل الیاس, سٹی 42. پنجاب حکومت کے زیر اہتمام 6 روزہ صنعتی نمائش کا انعقاد کیا گیا. لاہور گلوبل ولیج میں منعقدہ نمائش میں ہاتھوں سے بنائی اشیاء کے اسٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر اہتمام لاہور گلوبل ولیج میں صنعتی نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش کے دوسرے روز بھی شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. نمائش میں ہینڈ میڈز, خصے, جوتے, جیولری, کپڑے, کمبل, شو پیس سمیت مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں. سٹالز مالکان نے کہا نمائش کے ذریعے ہمیں پنجاب بھر سے آئے ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. تو ہمیں یہ پہلی دفعہ چانس ملا ہے, بہت اچھا لگا ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہمیں ایسے ایونٹ کا کرنے کا موقع ملے. تو بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ملی ہے یہاں پہ آگے اور بہت اچھا لگا ہے. یہ پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کا ایک احسن قدم ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب کے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے علاقوں کی یہاں پہ کرافٹ آئی ہیں اور ہمیں مختلف علاقوں کی کرافٹ کے ساتھ تعارف ہوا ہے.
शहरियों का कहना है कि सन्नती नमाइश पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। नमाइश में ऐसी महारत देखने को मिली है जो आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर बहुत एक्सप्लोर किया, अभी तक हमारा ये भी हम लोग इन्हीं अंदर हुए हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी ये सकाफत है, ये इसको कंटिन्यूसली इसको दिखाते रहना चाहिए। ये साल में 2 बार 3 बार ये कल्चर के हिसाब बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी इस चीज़ में नॉलेज मिलती है। इस इनिशिएटिव को मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कि मीन्स कि एक ही छत के नीचे आपको अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। नमाइश एतवार तक जारी रहेगी, जिसे शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन शफीक के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। सोने की कीमतें आसमान को छूने लगी। फी तोला सोना 3,60,300 रुपये तक पहुंच गया। सोने की बढ़ती कीमतों ने खवातीन को शदीद परेशान कर दिया। सोने की बढ़ती कीमतों ने खवातीन को परेशान कर दिया, खासतौर पर वो खवातीन जो शादी ब्याह के मौका पर सोना खरीदने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। खवातीन का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों ने सोने की खरीदारी को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। तो ये गोल्ड इतना बढ़ने के बावजूद लोग किस तरह इधर आएंगे, नामुमकिन वाली बात है। इस वक्त टोटली स्लम्प है, मार्केट हु का आलम है, किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जेवरात हर औरत को पसंद होते हैं, लेकिन इस कदर बढ़ती कीमत के बायस सोना खरीदना नामुमकिन हो गया। और ऑब्वियसली हर लड़की चाहेगी कि वो शादी पे भी अपने गोल्ड पहने, तो कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाती, और ये है कि इसके रेट को कम होना चाहिए ताकि हर लड़की की विश होती है वो गोल्ड पहने और ले। लेकिन अब जैसे कि सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए अपनी बेटियों को कुछ भी शादी पे देना बहुत मुश्किल हो गया। तो आई थिंक कि इसके जो है रेट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाने चाहिए, जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले थे। सो एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। दुकानदार कहते हैं कि आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा मुकामी मार्केट में भी इसका असर डाल रहा है। कारोबार बिल्कुल मानक पड़ चुके हैं। सोने की बढ़ती कीमत की वजह से खवातीन शदीद परेशान हैं और इस बात का मुतालबा करती नजर आती हैं कि हुकूमत को कीमत में कमी लानी चाहिए। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने अपनी एग्जेक्टिव कमेटी तश्कील दे दी। नमुंतखब लाहौर टैक्स बार की काबीना ने एग्जेक्टिव कमेटी में टैक्स से मुतल्लिक वसी ताजिर रखने वाले 20 वकला को शामिल कर लिया है। एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबरान तमाम कानूनी मुआवनत के बारे में अपनी खिदमात दे सकेंगे। टैक्स गुजारों को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह करने के लिए भी मुआविन साबित होंगे। एग्जेक्टिव कमेटी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में हायल रुकावटें और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तजावीज़ दे सकेगी। एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबरान गोशवारे जमा करवाने में दरपेश मसाइल समेत दीगर अहम मसाइल की तरफ तवज्जो भी ला सकेंगे। मुसन्निफ अक्सी मुफ्ती की किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रुनुमाई अताउल हक कासमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलहमरा आर्ट सेंटर में मुसन्निफ अक्सी मुफ्ती की किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रुनुमाई का इनेकाद हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तकरीब की सदारत की। अताउल हक कासमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुसन्निफ असगर नदीम सैयद, कामरान लाशारी, नैयर अली दादा और सरफराज अहमद भी शरीक हुए। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास खेलों की सूबाई तंजीमों की जांच पड़ताल के हवाले से फैसले किए गए। डीजी स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन और क्लब्स की रजिस्ट्रेशन और मनसूखी के तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और क्लब्स की ग्रांट के तरीक़ाकार का असर नो जायज़ा लिया जाए। खिजर अफजाल चौधरी ने कहा कि एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी के लिए डायरेक्टर स्पोर्ट्स की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। डिविजनल पब्लिक स्कूल के सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मॉडल टाउन में डिविजनल पब्लिक स्कूल के सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबान ने मॉन्की रेस, हर्डल रेस, बटरफ्लाई रेस, 3 लेग रेस, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर तलबा और तालिबान ने एरोबिक्स के साथ पंजाबी लिबास ज़ेब तन करके मुल्क की सकाफत को पेश किया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि खेलों में हिस्सा लेने से बच्चों की स्किल्स में इजाफा होता है। Keep trying, keep learning. And never stop believing in yourselves. To the teachers and administration, I offer my sincere appreciation. The values you are instilling through such events go beyond the field. प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुरम राना का कहना था कि डिविजनल पब्लिक स्कूल में बच्चों की शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए उनकी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। We will be providing sports equipment for cricket, hockey, football and other sports to provide equal playing opportunities for all our students.
We have also activated societies and clubs to make learning fun and an interesting activity. کھیلوں کے اختتام پر کمشنر لاہور زید بن مقصود نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں میڈلز اور انعامات تقسیم کیے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.